کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر حکومت دی گئی. سبحان اللہ. روایات میں ہے کہ اگر ایک عورت ایک مرد کے سامنے، ایک عورت ایک مرد کے آگے چلے 70,000 ملائکہ لعنت کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا، اگر ایک عورت ایک مرد کے سامنے چلے، آگے چلے، اس پر 70,000 ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں. اس عورت کو کیا کرو گے جو اپنے پیچھے پورا لشکر لے کے چمن میں آئی تھی؟ اس عورت کا کیا کرو گے؟ یہاں گنو کتنا، وہاں تو ایک مرد تھا ایک عورت کے پیچھے، یہاں تو پورا لشکر تھا. جس پر ملائکہ لعنت کرے تو ہم کیا کہیں؟ ایک مرتبہ مل کر باواد بلند صلوات پڑھیں آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ وہ بی بی ہے کن کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی سردار ہے یہ بی بی. میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا کیونکہ مجلس اپنے ٹائم سے لیٹ شروع ہوئی تھی. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ریسا نام ایک شخص تھا مکے میں. جب رسول خدا ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے تو مولا علی سے کہا تھا کہ قریش کی عورتیں اور جو باقی بچے ہیں سب آپ کو مدینے پہنچا دیں. ریسا وہ کمینہ ہے، اس نے اپنے چند لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس نے ان سے کہا کہ ہاتھ میں تازیاں میں اٹھاؤ. یہ ہاشمی خاندان والے جب ان کے ساتھ پردہ دار ہوں تو یہ رات کو سفر کرتے ہیں. جب علی امیر نے پردہ دار کو لے کے نکلا، یہ حریسہ اپنے ہاتھ میں تازیہ نہ لے کے ہوئے جھاڑی میں چھپ کے بیٹھا، جیسے وہ پردہ داروں کے محمل وہاں سے گزرے. جب بی بی فاطمہ الزہرا کا وہاں سے محمل گزرا تو اس بے حیا نے اس بی بی کے اونٹ کو تازیہ لیا. جیسے اونٹ کو تازیہ نہ لگا نا، جلدی سے اونٹ نے اس لیا، بی بی اونٹ سے زمین پر آئی. تو جب مکہ فتح ہوا نا تو رسول خدا نے فرمایا کہ جو ام سلمہ کے گھر میں پناہ لیں گے یا جو کعبے میں پناہ لیں گے ان کو ہم قتل نہیں کریں گے، یا علی یا وہ جو لوگ کلمہ پڑھیں ان کو چھوڑ دی. مگر ایک رسول نے جملہ کہا، رسول خدا فرماتے ہیں یا علی اگر حریسہ کعبے کا گلاف بھی لے کے ہوئے ہاتھ میں کھڑا ہونا اس کو قتل کرنا، کیونکہ اس نے میری بیٹی کے اونٹ کو تازیہ نہ مارا ہے. کیونکہ اس نے میری بیٹی کے اونٹ کو تازیہ نہ مارا ہے. آؤ سب مل کے رسول خدا سے کہیں یا رسول اللہ آپ کے دور میں اگر زہرا کے اونٹ کو کوئی تازیہ نہ مارے
تو آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ کعبے کا غلاف لے کے کھڑا ہو پھر بھی اس کو قتل کرنا، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے منبر پر بیٹھنے والے زہرا کو تماچے مارتے رہے. اجرکم علی الزہرا. یہ وہ بی بی ہے اتنا روتی تھی بابا کو، اتنی بابا کو رو رو کے بی بی کمزور ہو گئی تھی. کہتے ہیں کہ بی بی ایسے چلتی تھی جیسے نہ کوئی نمازی رکوع میں کھڑا ہوتا ہے. آدھی آدھی رات تک بی بی روتی رہی، رو رو کے کہتی بابا ابھی تو پکھی بھی سو گئے ہیں، بابا آپ کی بیٹی زہرا رو رہی ہے، بابا زہرا رو رہی ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین گھر میں تھے. جب نا بی بی گھر میں بیٹھ کے روتی تھی، حسن اور حسین کی طرف دیکھ کے روتی تھی، پھر دروازے کی طرف دیکھتی تھی، پھر حسن اور حسین کی طرف دیکھتی تھی. جب بی بی نے دیکھا نا کوئی پرسہ دینے نہیں آ رہا، حسن اور حسین کو گلے سے لگا کے کہتی تھی حسن اور حسین آپ مجھے اپنے نانا کا پرسہ دے، میں آپ کو بابا کا پرسہ دیتی ہوں. جب دروازے پر شور ہوا نا تو بی بی نے فضا سے کہا فضا جا کے دروازے پہ دیکھو شاید آج مسلمانوں کو حیا آئی ہو، بابا کا پرسہ دینے آئے ہو. جب بی بی فضا دروازے پر آئی نا تو باہر سے ایک ملعون نے کہا کہ زہرا علی کو باہر نکالو ہماری بیعت کرے. تو بی بی زہرا کہتی ہے کہ ابھی تک تو میرے بابا کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی، آج ہی دروازے پہ آ گئے ہو. نہیں زہرا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. جب بی بی نے کہا نہیں علی باہر نہیں آئیں گے، ایک مسلمان نے بی بی کے دروازے کو آگ لگائی. جب لکڑی کے دروازے کو آگ لگی تو ایک ملعون نے اپنے نجس پاؤں سے اس دروازے کو ٹھوکر ماری. جب دروازہ لکڑی کا تھا اور درمیان میں تھی زہرا، رو کے فرماتی ہے فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا. جب بی بی فضا نے سہارا دیا، اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. جب بی بی فضا نے سہارا دیا، جب بی بی زہرا کو بٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد جلدی سے بی بی اٹھی، اپنا درد بھول گئی. کہتی ہے این این ابن عمی، کہاں ہے میرا سرتاج علی. بی بی فضا کہتی ہے زہرا علی کو مسلمان گرفتار کر گئے. بی بی فرماتی ہے فضا مجھے بابا والا امامہ لے کے آؤ، میں جاتی ہوں. جب بی بی وہاں پہنچی اور امیر المومنین کے ابا میں ہاتھ ڈالا، ایک ملعون نے بی بی کا ہاتھ چھڑانے کے لیے کنفس سے کہا کنفس زہرا